اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جائے۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق صرف اپنے دور تک ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو۔ مومن ہمہ وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ اگر مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے اور اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی۔ آپ صرف اپنی نیت اللہ بنا لو تو آپ کا سارا سفر عین اللہ ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر لوگوں کے ظاہری حالات برابر نہ ہوں تب بھی ان پر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے۔ جو مل گیا ہے اس پہ شکر کرو، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ کسی بزرگ کی پسند کے مطابق چلنا اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کامیابی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ جو باقی رہنے والے اسماء ہیں ان کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تو عقیدہ باقی رہے گا، اور فانی چیزوں سے تعلق ہوا تو عقیدہ فنا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے، علم سے بچو۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی پختگی حالات کی پختگی سے بالکل بے نیاز ہے۔ یا اللہ، جو والدین ہیں ان کو اولاد کی طرف سے سکھ نصیب ہو، اور جو اولاد ہیں ان کو والدین کا فیض نصیب ہو۔ آپ کا سارا علم یاداشت کا نام ہے، اور یاداشت ہوتی کتنی ہے۔ دین تو ایک تھا مگر اس دین کے اندر اتنے فرقے کتابوں نے بنائے، پہلے آپ کتابوں سے گریز کرو۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو پھر بھی ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔
سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔